بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوعات چونکہ یہاں پر نہیں لکھے تو یہ موضوعات ذرا سماعت فرما لیں۔ پہلے نمبر پر احکام جمعہ کے بارے میں کہ جمعے کے احکام کیا ہوتے ہیں، جنت کے تذکرے، پھر صفات الہی اور گزشتہ اقوام کے کچھ مختصر سے تذکرے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم، آپ کا اخلاق مبارکہ کیسا تھا، اور پھر غصاخ رسول کی مذمت کیا بیان کی گئی، جنات کے واقعات بیان کیے گئے، اور اپنی قوم کو دعوت توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ عبادت۔ یہ 21 رمضان المبارک کی شب ہے، تو جس کے حوالے سے آج کے موضوعات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں عموماً شاید یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید جمعے کا مطلب یہ ہے کہ نیا لباس پہن لینا، یا جو ہے پرانا لباس اتار کر غسل کر لینا، یہ جمعے کا مقصد ہے۔ شیپ کروا لینا، خط کروا لینا، یہ جمعے کا مقصد ہے۔ ہمارے ہاں جمعے کی تیاری سے زیادہ ٹائم ہم سلون کے اوپر، حمام کے اوپر گزارتے ہیں اپنی زیب و زینت کے لحاظ سے۔ آئیے، یہ صورت جمعہ ہے اور 9 نمبر آیا ہے مبارکہ سے لے کر 11 نمبر آیا ہے مبارکہ تک، اور پھر یہ رکوع نمبر 12 ہے۔ ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم جمعے کی تیاری کیسے کرتے ہیں اور ہمیں حکم کیسے دیا گیا۔ یاد رکھیے گا، میں نے پچھلے لیکچر میں یہ عرض کیا تھا کہ جس چیز کا مقصد فوت ہو جاتا ہے وہ چیز بیکار کر کے کیا کر دی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے، فضول ہو جاتی ہے۔ یہ گلاس ہے، اس کا مقصد پانی پلانا ہے۔ اگر یہ گلاس میں سے، پیوند میں سے اس کے نیچے سے سوراخ ہو جائے تو بتائیے اس گلاس کو کوئی سنبھال کے رکھے گا کہ پھینک دے گا؟ بولیے۔ میرا خیال میں اس کو سارے شوکیس میں رکھیں گے، بڑا پیارا گلاس ہے، سوراخ ہوا تو کوئی بات نہیں، اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے جمعے کا مقصد بیان کیا ہے، یہاں پر مقصد جمعہ بیان کیا ہے۔ ہم نے شاید یہ تصور کیا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، ہم جمعے میں شامل ہو گئے تو ہمارا جمعہ ادا ہو گیا۔ آئیے رب کے قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ جمعہ تیرا کب شروع ہوتا ہے اور جمعہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت کے محبوب نے، پہلے میں حدیث مبارکہ سے شروع کروں گا، پھر قرآن مجید کی جانب آؤں گا۔ کریم آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ہر قوم کے لیے اللہ رب العزت نے ایک عید مقرر کی تھی۔ کتنی عیدیں؟ جتنی بھی قومیں گزری، 1,24,000 قوم بیش پیغمبروں کی جتنی بھی قومیں گزری، ہر قوم کے لیے کتنی عیدیں تھیں؟ ایک عید تھی۔ فرمایا لوگوں، اللہ رب العزت نے میرے قدم کی وجہ سے اللہ کریم نے مومن کے لیے ہر ہفتے میں ایک عید رکھ دی ہے۔ ہر ہفتے میں کتنی ہوگی؟ ان کے لیے سال میں ایک عید تھی۔ ابھی آپ یثرب کے واقعات پڑھیں، مدینہ المنورہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے آمد سے قبل کے، تو وہاں پر عید کا ایک میلہ لگتا تھا۔ بعض اوقات وہ میلہ شاعروں کی صورت میں لگتا تھا، بعض اوقات وہ میلہ جس طریقے سے عام عرسوں کے اوپر اب جو میلے لگنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس انداز میں میلہ لگتا ہوگا جس میں مختلف بولیاں یعنی کہ غلاموں کی لگائی جاتی تھی۔ وہ ہر قوم کے لیے سال میں کتنی عیدیں ہوتی تھی؟ ایک قوم کے لیے قربان جاؤں آمنہ کے لال سے جن کے قدم لگے، اللہ نے ہر ہفتے میں ایک عید رکھ دی۔ فرمایا میرے مومن کے لیے، میرے صاحب ایمان کے لیے، توجہ سے سنیے گا، میرے مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے ہر ہفتے میں ایک عید رکھ دی ہے۔ ہر ہفتے میں کتنی عیدیں؟ ایک عید رکھ دی ہے۔ اب وہ عید کیا ہے؟ وہ عید کیا ہے؟ پچھلی قوم پر ایک دن ایسا مقرر کیا گیا تھا، ہفتے کا دن، جس دن ان کو کیا منع تھا؟ بڑی مشہور بات ہے، دورہ تفسیر والے بیٹھے ہیں، ہفتے کے دن کیا منع تھا؟ مچھلی پکڑنا۔ اتوار والے دن بھی ان کا ایک یہودیوں کا دن تھا، وہ منع تھا۔ عیسائیوں کا ہفتہ کا دن تھا، اتوار کا یہودیوں کا دن تھا۔ اب وہ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں سے ایک لمحے کے لیے بھی، ذرا تصور کیجئے، میں قرآن کی مجید کی آیت کریمہ کی جانب آ رہا ہوں ایسا ایسا تھوڑی سی مثال دے کر۔ اب وہ ہفتے کے دن صبح سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک، کب تک؟ غروب ہونے تک ایک لمحے کے لیے اگر وہ مچھلی پکڑ لیتے، ان کے اوپر عذاب ڈال دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اتنا ہی کیا تھا نا کہ انہوں نے کیاریاں بنا دی، اپنے گھروں میں چلے گئے، عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے صرف کیاریاں بنائی تھی، سارا دن مچھلیاں تو نہیں پکڑی تھی۔ اسی طریقے سے اتوار کا دن یہودیوں کے لیے تھا کہ آپ نے صرف اتوار کے دن عبادت کرنی ہے، سارے کام کاج آپ نے جو ہے وہ بازار کے معاملات آپ نے سارا ترک کر دینے۔
ان کے لیے یہ تھا کہ ان کا جو پورا دن تھا وہ تقریباً یوں کہہ لیجئے 12 گھنٹے کا تھا. پورا دن جو تھا اس دن میں انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی. اب اللہ رب العزت نے جو مومن کو عید دی اس میں 12 گھنٹے نہیں دیے کہ صاحب مومن تیرے لیے 12 گھنٹے ہیں، جمعے کا دن ہے، یہ تیری عید ہے، جب سورج صبح سے طلوع ہو تو مسجد میں آ جا، غروب ہو تو چلا جا. اللہ نے ایسا حکم بولیے، میں بڑی پیاری بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. اللہ نے ایسا حکم ہے، اگر وہ چاہتا، اس کی منشا ہوتی، اس کی رضا ہوتی، اس کی چاہت ہوتی تو وہ یہ اعلان کر سکتا تھا کہ جب سورج طلوع ہو جائے تم مسجدوں میں آ جانا، جیسے پچھلی قومیں آ جایا کرتی تھی. جب غروب ہو جائے تم گھروں میں چلے جانا، یہ ہفتے بعد تمہارا دن ہے. وہ چاہتا کر سکتا تھا کہ نہیں؟ اختیار تھا کہ نہیں؟ طاقت تھی کہ نہیں؟ بولیے، طاقتوں کا مالک تھا کہ نہیں؟ مالک تھا کہ نہیں؟ مختار تھا کہ نہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے ایسا نہیں کیا. کس لیے؟ اس کو پتا تھا یہ کسی اور نبی کی امت نہیں بلکہ حسنین کے نانا کی امت ہے، زہرا کے بابا کی امت ہے، یہ اس نبی کی امت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی امت ہے. فرمایا نہیں، تو ایسا کر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی. اور پھر یہاں پر بڑی مزے کی بات فرمائی. احکام جمعہ کے اندر بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر میں جمعے کے حوالے سے بھی کچھ جمعے پر عرض کروں گا. یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس اذا نودی، اے لوگوں جب اذان سن لو تو مسجد میں آ جاؤ. اذان سبتین صاحب سنیے گا، اذان سن لو، لوگوں کے لیے حکم نہیں دیا گیا. یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں جب اذان سن لو مسجد میں آ جاؤ. اب آنا تو لوگوں نے ہے، اب یہ عورتیں تو نہیں آتی مسجد میں. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرما دیتا اذکروا الناس، اے لوگوں مردو جب تم اذان سن لو تو مسجد میں آ جاؤ. کیونکہ بلانا تو تھا، وہ تو مردوں کو بلانا تھا. اللہ رب العزت فرما سکتا تھا لوگوں تم آ جاؤ مسجد میں جب اذان سن لو. دیکھیے اللہ رب العزت کا انداز تبلیغ دیکھیے، انداز خطاب دیکھیے. یہ نہیں فرمایا مسلمان تم آ جاؤ، لوگوں تم آ جاؤ، مردوں تم آ جاؤ، نہیں، فرمایا مومنوں تم آ جاؤ. ہر ایک کو نہیں بلایا، اور بلایا مومن کو. کب بلایا؟ جب جمعے کی اذان ہو جائے. جب جمعے کی اذان سن کے تولیہ اٹھا کے غسل خانے کی جانب چل پڑے. ایک وہ ہے جو دوسرا جمعے کی اذان سن کے اپنے گھر سے قدم باہر نکال کے مسجد میں آ جائے، گویا کہ اللہ اس کے لیے ایک گارنٹی دے رہا ہے یہ جو آنے والا ہے نا یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرے مومن کی لسٹ میں یہ شامل ہو چکا ہے. یہ حدیث مبارکہ بیان کر کے میں اگلی جانب جنت کے تذکرے کی جانب چلتا ہوں. یاد رکھیے گا سرکار مدینہ رحمت قلب وسینہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، 431 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے. کریم آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، جب کیا ٹائم ہوتا ہے؟ جمعے کا ٹائم ہوتا ہے. فرمایا اس وقت، جمعے کے ٹائم کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کی زبان، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میں اپنے ایک فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر دیتا ہوں. کس کی؟ ایک فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر دیتا ہوں. وہ فرشتہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے. فرمایا پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب وہ فرشتہ جب وہ دروازے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بن رہی ہے، آپ رہنے دیں، آپ کہیں اور سینڈ کرتے مجھے پتہ ہے. بہرحال تو یہ فرشتہ جو ہے یہ وہاں سے جب ڈیوٹی بناتا ہے، ڈیوٹی بنا کر وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو کھڑا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیا کام کرتا ہے؟ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کا نام لکھ لیتا ہے. صرف نام نہیں لکھتا بلکہ فرمایا کہ اس کے ثواب میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے. اونٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ ایک بڑا مہنگا ہوتا ہے. ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے. اگر سارے ٹولی بن کے، مثال کے طور پر ایک میں دے رہا ہوں، اگر 10 بندے سب سے پہلے مسجد میں اکٹھے داخل ہوتے ہیں، کیا اللہ کرے گا کہ نہیں اس کا پہلے لکھ لو، اس کا قدم پہلے آیا ہے؟ کیوں؟ یہ جمع تفریق ہمارے ہاں ہے، اس کے ہاں نہیں ہے. وہ کہے گا 10 آگے ہیں، 10 کے ذمہ 10 اونٹ لکھ دیے جائیں. پھر فرمایا
فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اس کے بارے میں گائے کا ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد ایک حتیٰ کہ ایسا ایک بکرے کا، پھر ایک مرغی کا، پھر ایک انڈے نے اپنی کچھ جنت کے تذکرے فرمائے ہیں۔ جنت کے تذکرے فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں، دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنی بشارات بھی سناتا ہے اور اپنی وعیدات بھی سناتا ہے، یہ اس کا تبلیغ کرنے کا انداز ہے۔ نہ تو ہمیشہ سختی فرماتا ہے اپنے بندے پر، نہ ہی اتنی زیادہ نرمی فرماتا ہے، یعنی کہ وہ مختلف انداز میں بندے کی تبلیغ فرماتا رہتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا یبشروا ولا تنذروا، فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ڈر نہ سناؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں زیادہ پیدا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات نہ بنایا کرو۔ تو اللہ رب العزت کی قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیا ہے مبارکہ، ہم پورے قرآن کا اگر مطالعہ کریں اس کے اندر عذاب کا ذکر بہت کم ہے، جنت کا ذکر بہت زیادہ ہے، جنت کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں میری جنت ایسی ہے، میری جنت ایسی ہے، میری جنت کے معاملات ایسے ہیں کہ لوگوں اس کے اندر جب انسان داخل ہوں گے، فرمایا اس سے انسان کو ایسے پھل دیے جائیں گے کہ وہ جتنا بھی ان پھلوں کو کھا لے گا، اب ہمارے ہاں کوئی بھی لذیذ پھل جتنا بھی آ جائے، انسان اسے ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھا لے تو دوبارہ اس کے لیے دل نہیں کرتا۔ فرمایا میری جنت کی نعمت کا حال یہ ہے، پھلوں کا حال میں اگزامپل دے رہا ہوں، پھلوں کا حال یہ ہے کہ فرمایا کہ جب میری جنت کے اندر نعمتیں ہوتی ہیں، فرمایا ایک پھل کھا لینے کے بعد انسان کا جی نہیں بھرتا بلکہ اس کا دل کرتا ہے میں اسے جتنا کھاتا جاؤں مجھے اتنا سکون ملے گا۔ اور پھر فرمایا گیا، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کے اندر کوئی چیز انسان کو مانگنی نہیں پڑے گی۔ اب صاحب مومن کو، صاحب جنت کو کوئی چیز مانگنی، بولیے کوئی چیز مانگنی نہیں پڑے گی۔ فرمایا جس چیز کے بارے میں اس کے دل میں طلب پیدا ہوگی، تڑپ پیدا ہوگی، اللہ کریم اپنی قدرت سے اس کے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ اللہ کریم اپنی عزیزان گرامی یہ قدر فرمایا میری جنت کا حال یہ ہے کہ اس میں جنتی آئیں گے، اسے کسی بھی چیز کی طلب کے لیے کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ طلب کریں گے میں مالک ان کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اور پھر یہاں تک کہ درختوں کے اوپر لگنے والے پھل، درختوں کے اوپر لگنے والے پھل، اگر بندے کی خواہش میں پیدا ہوا کہ میں نے چوٹی والا پھل کھانا ہے، اللہ کریم شاخ کو حکم دے گا شاخ نیچے آ جایا کرے گی۔ اگر یہاں پر ذوق ہو تو ایک مجھے بڑی پیاری حدیث پاک یاد آئی ہے، میں نے بعض اوقات آپ کو حضرت فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے سنائی بھی تھی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد وہ خاتون تھیں جو مولا مرتضیٰ کی تو والدہ تھی مگر سرکار فرماتے تھے لوگوں جب فاطمہ بنت اسد آتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے میری ماں آمنہ آ گئی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں گھر کے اندر نہیں تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنائی تھی نا، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے مجھے تلاش کرنے لگے، جس طریقے سے بچہ تلاش کرتا ہے، مثال کے طور پر سکول سے آئے، بھوک لگی ہو، گرمی کا حال ہو، بچہ گھر کے اندر سارے موجود ہوں، سب سے پہلے کسے تلاش کرتا ہے؟ ماں کو تلاش کرتا ہے، پوچھتا ہے ماں میری تو کدھر گئی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ظاہری والدہ نہیں تھی لوگوں، میرے مصطفیٰ فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کے پکارتے تھے، امی امی کہہ کے پکارتے تھے، کہنے لگے این امی کا یا محمدی، اے میری ماں، میں محمد کی ماں، تو کہاں ہے؟ فرماتی ہے فاطمہ بنت اسد میں کسی کام کاج کے لیے گھر سے باہر گئی تھی، میں نے کریم آقا السلام کو دیکھا کہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے آوازیں دے رہے ہیں، یار مقدر نہیں، ساری کائنات حضور کو آوازیں دیتی ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ کرم کیجئے خذ بایدی سہل لنا اشکالنا، مگر حسنین کا نانا فاطمہ بنت اسد کو آواز دیتا ہے، یا محمدی امکا، اے میری محمد کی ماں تو کہاں ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں
اتنے میں اپنے گھر کی دروازے پر آ گئی، کہتی ہیں کہ مجھے پتا تھا سرکار اس ٹائم آتے تھے۔ یہ حدیث پاک بڑی لمبی ہے، فرماتے مجھے پتا تھا سرکار اس ٹائم آتے ہیں، کہتے میں اس وقت اپنے بچوں کے کام کاج چھوڑ کے سرکار کے استقبال کے لیے دروازے میں کھڑی ہوتی تھی۔ کہتے معاملہ کچھ اس طریقے سے ہوا، میں گھر سے باہر چلی گئی، سرکار تشریف لائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ اس کھجور کے پاس گئے۔ اب کھجور سے کیا خطاب کیا، کہنے لگے اے کھجور، اگر میری ماں ہوتی تو مجھے کھجوریں توڑ کے دیتی، آج میری ماں نہیں ہے، میری ماں ہوتی مجھے یہ کھانا دیتی، میرے لیے لنچ تیار کرتی، میری ماں ہوتی تو مجھے تجھ سے کھجوریں لے کے دیتی۔ اے کھجور تو ذرا مہربانی کر، تو نیچے آ جا، آج تو خود ہی مجھے کھجوریں عطا کر دے۔ کہتی ہیں کہ میں دروازے میں کھڑی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے بیٹے کی پیدائش کعبے میں ہوئی ہے، میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں میں کعبے دروازے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، دروازے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، کیا دیکھتی ہوں، کھجور کا تنا جھکا اور جھکا اور جھکا اور جھکا، حتیٰ کہ کھجور کے گوشے مصطفیٰ کے قدموں کو لگنے شروع ہو گئے تھے۔ کھجور نے خود کھجوریں دے دی، کھجور نے خود کھجوریں دے دی، مصطفیٰ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ اتاری۔ کہتی صحابہ تم کیا جانتے ہو سرکار کون ہیں، سرکار تو بچپن میں درختوں کو بھی جھکا دیا کرتے تھے۔ بہرحال فرمایا جنت کے تذکرے بھی ایسے ہوں گے، اس کے دل میں آئے گا کچھ بھی گوشہ تو وہ جنت کے پھل اسے اس قدر مل جائیں گے۔ اور پھر فرمایا جنت کے نیچے نہریں ہوں گی، جنت کے اندر میری نعمتیں ہوں گی، جنت کے اندر محل ایسے ہوں گے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، اب یہ دنیا کا تو دستور ہے کہ کسی کا مکان ہو تو کوئی اسے داخل ہو سکتا ہے، مگر یہ جنت کا دستور نہیں ہے۔ باپ کا محل ہوگا تو باپ ہی داخل ہو جائے گا، بیٹے کا محل ہوگا تو بیٹا داخل ہوگا، باپ اس میں داخل ہو سکے گا۔ بھائی کا محل ہوگا، یہ نہیں کہے گا میرا بھائی ہے، میرے محلے دار ہے جناب میں نل ہو لوا، جس کا محل وہی داخل ہوگا۔ یہاں پر جس کا محل وہی داخل ہوگا۔ یہاں پر ایک ہارون رشید اور اس کی بیوی کا ایک واقعہ تھا، جس نے کہا تھا، وہ بہلول دانا تھا نا، وہ مٹی کے گھروندے بنایا کرتا تھا، تو وہ کہا کہ ان کی بیوی نے پوچھا زبیدہ خاتون نے کہ بابا کیا بنا رہے ہو، یہ کیا بناتے ہو، مٹی کا پاؤں ڈال کر جس طریقے سے بچے بناتے ہیں نا، تو وہ ہم بھی بچپن میں بناتے رہے ہیں، بڑے بڑے بہترین بنا لیتے تھے، تو خیر وہ پاؤں ڈال کے بناتے تھے ایسے۔ انہوں نے گھر کے محل بنایا، پوچھا کہ بابا یہ کیا بنا رہے ہو، انہوں نے کہا جی میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو، کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا، میں 10 دینار کا بیچتا ہوں۔ حضرت زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی، انہوں نے 10 دینار دیے، اس نے 10 دینار لیے، درویش تھا تو انہوں نے 10 دینار لے کر وہ دریا میں پھینک دیے، محل گرا دیے، کہا زبیدہ جا تیرا محل میں ہوگی، جنت میں محل ہو گیا۔ آج کوئی کہے مرزا جیلمی جیسا کہ ولی کیا دے سکتا، بابے تو شاید ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا الو دیا پٹھیا، بابے ساڑھے جنتا زمین اتے بہ کے دے رہے ہیں۔ اب کسی کو کیا سمجھ، اب اندھا ہے وہ کہے جناب روشنی تو ہے ہی نہیں، اب ایک کی آنکھیں نہیں، اس کو روشنی نظر آئے تو ہم کیا کریں، وگرنہ اولیاء کرام نے تو جگہ جگہ جنت کے دروازے لگا دیے ہیں، جگہ جگہ جنت کے۔ بہرحال وہ بہلول دانا نے گرا دیا، وہ محل گرا دیا۔ اب ہارون رشید کہنے لگا کہ تو پاگل ہے، تیرا کیسا ذہن ہے، ایک 10 دینار تھے تو نے ضائع کر دی، اس نے دریا میں پھینک دیے، نہ کسی کام کے کسی کے کام آئے، نہ کسی غریب کے کام آئے، تو کسی غریب کو دے دیتی، اس کا بھلا ہو جاتا، تو یہ محل بھی کوئی ملا، ایسے جنتیں ملتی ہیں۔ ہارون رشید کو کہنے لگی کہ میں نے پیسے اپنی جیب سے دیے ہیں، آپ جتنے بھی بڑے بادشاہ ہوں آخر میرے شور ہیں، تو میں آپ کو دبانا جانتی ہوں، یہ میں نے اپنی جیب سے دیے۔ بہرحال رات کو ہارون رشید سویا۔ اب دیکھیے جس کا محل ہوتا ہے اسی کیسے ملتا ہے۔ ہارون رشید سویا، آنکھ لگی، جنت میں پہنچا، جنت میں پہنچ کے دیکھتا ہے محل موجود ہے، وہاں پر باہر لکھا ہے زبیدہ خاتون، اس میں داخل ہونے لگا۔ جیسے ہی داخل ہونے لگا تو فرشتوں نے پکڑ لیا، کہا جی کہ آپ کدھر، کہنے لگے میری بیوی کا محل ہے۔ انہوں نے کہا یہ پاکستان نہیں، یہ جنت ہے، جس کا محل ہوگا وہی داخل ہوگا، جس کا محل ہوگا۔ آنکھ کھل گئی،
سویرے بابے نے تلاش کرن پھر ٹر پیا، اپنے گھوڑے کچر سارے لیے بابا کو، بابا پھر گھروندے بنا رہے، پوچھا بابا بیچتے ہو کیا ہے؟ کہا جنت کا محل ہے بیچتا ہوں، کتنے کا؟ انہوں نے کہا جی 10,000 دینار کا۔ انہوں نے کہا جی کل 10 دینار کا، آج 10,000 دینار کا، وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کل والے لوگ بن دیکھے آئے تھے، آج والے رات دیکھ کر آئے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کا محل ہوگا وہی داخل ہو جائے گا۔ پھر جنت کے بہت سے تذکرے ہیں، اور سب سے بڑا تذکرہ جنت کی سب سے نعمتوں کی جان نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سردار، سب سے بڑی سردار ہوتی ہیں، گلاسوں میں بھی فرق ہوتا ہے، مختلف چیزوں میں فرق ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں فرق ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں سردار نعمتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ اولاد کا مل جانا یہ نعمتوں کی سردار نعمت ہے، ماں باپ کا زندگی میں میسر آ جانا یہ نعمتوں کی سردار نعمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جنت میں ساری نعمتیں ہیں، مگر اس جنت میں 2 نعمتیں سردار نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت فرمایا وہاں پر تمہیں زہرا کے بابے کی ملاقات نصیب ہوگی، یعنی کہ وہاں پر سرکار ہوں گے، سرکار کے دیوانے ہوں گے، صحبتیں ہوں گی، کچہریاں ہوں گی، پھر وہاں پر بندہ بیٹھا ہوگا، وہاں پر پھل بھی کھا رہا ہوگا اور آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ بھی کر رہا ہوگا۔ اور پھر فرمایا اس سے بھی بڑی نعمت، اس سے بھی بڑی نعمت فرمایا، اور وہ نعمت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں میں ہمارا جب تذکرہ تھا 3 گروہوں کا، اس کے اندر میں یہ ذکر کر چکا، وہ نعمت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگی، وہ نعمت خاص لوگوں کو نصیب ہوگی۔ وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ ارانی، مجھے اپنا آپ دکھا، کہا لن ترانی، مرسا تو نہیں دیکھ سکتا، مگر جب جنت میں مومن پہنچیں گے اللہ یہ نہیں فرمائے گا لن ترانی، بلکہ فرمایا جمع ہو جاؤ، اپنا دیدار عطا فرمائے گا، فرمایا یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے۔ اتنی یہ سورۃ التغابن ہے، اور 1 نمبر آیت سے مبارکہ سے لے کر 10 نمبر آیت مبارکہ تک رکوع نمبر 15 ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا یہ صفات الہی اور گزشتہ اقوام کے کچھ تذکرے ہیں۔ فرمایا لوگوں میری صفت یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت پیدا کیا کہ جب تیرا نام بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، قابل ذکر شے نہیں تھی، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تو ایک گندے اور جو ہے ناپاک لطفے سے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کر کے پھر جناب تجھے چودھری بنا دیا، پھر جناب تیرے سر کے اوپر پگ رکھ دی، پھر جناب تیری سرداری بنا دی، پھر تیرے گھر میں مال کی پیسے کی آنے لگی، یہ تیرے محل بنتے گئے، تیرے گھر بنتے گئے، یہ سارا کچھ بنتا گیا۔ فرمایا لوگوں جانو تو صحیح میں کون ہوں؟ فرمایا میں وہ ہوں جس نے تجھے گندے لطفے سے بنایا، اور پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد بنانے کے بعد میں نے تجھے، اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا بڑا خوبصورت تذکرہ فرمایا، فرمایا کہ میں نے پھر تجھے عام آدمی نہیں بنایا بلکہ احسن المخلوقات بنایا، ساری مخلوقات سے افضل بنایا۔ اب افضل کیا ہوتا ہے؟ اب مثال کے طور پر جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو کھانے کے لیے پینے کے لیے سر کو نیچے جھکانا پڑتا ہے، ہر مخلوق کو کھانے کے لیے سر کو نیچے جھکانا پڑتا ہے۔ فرمایا انسان تو ایسا نہیں ہے، تجھے پانی پینے کے لیے نیچے نہیں جھکنا پڑے گا بلکہ تیرے 2 وزیر رکھ دوں گا، وہ ہاتھ سے گلاس پکڑیں گے تیرے منہ کے قریب کر دیں گے تاکہ میرے بندے کا سر کہیں اور جھکے نہیں۔ یہ ہے مخلوقات۔ اور پھر ہر مخلوقات جب بھی کوئی چیز کھاتی ہے وہ گندی بھی چیز کھا لیتی ہے، اچھی بھی چیز کھا لیتی ہے، جو چیز اسے ڈالی جائے وہ کھا لیتی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک مجھے بڑا پیارا ایک لطفہ یاد آیا، ایک لطیف بات یاد آئی، تو درس بھی لمبا ہو جائے گا۔ اچھا جی سبحان اللہ کہو تو پھر میں سنا دیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے 2 ولی مدینہ طیبہ میں ملے، انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، میں مختصر کر دوں، انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تیرا حال کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے، ان کو مل جائے تو وہ شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ کیا حال ہے ہمارے لوگوں کا؟ اللہ کے 2 ولی ملے،
اب ہمارے ہاں دو سیاستدان دو بیٹھے تو وہ اپنے سیاست کی بات کریں گے، دو علماء بیٹھے تو وہ مسائل کی بات کریں گے، مختلف شعبات جات سے تعلق رکھنے والے اپنے شعبے کے بارے میں مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کے دو ولی ملے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے علاقے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا حال یہ ہے، مل جائے تو صبر، نہ ملے تو شکر۔ انہوں نے کہا جی یہ حال جو آپ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ حال تو ہمارے کتوں کا حال ہے، یہ حال تو ہمارے کتوں کا حال ہے۔ کہا جی اگر ہم اپنے کتوں کو ڈال دیں تو وہ کھا لیتے ہیں، نہ ڈالا جائے تو ہماری چوکھٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، کسی اور کے آگے نہیں جاتے، یہ حال ہمارے کتوں کا ہے۔ دوسرے ولی حضرت خواجہ بشر حافی ان کے قدموں میں گرے اور پوچھا کہ آپ کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ جملہ سنیے گا پھر سبحان اللہ کہیے گا۔ وہ کہنے لگے ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے، انہیں اگر مل جائے تو وہ بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو وہ صبر کر لیتے ہیں۔ مل جائے جمع نہیں کرتے، مل جائے بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے صبر کرتے ہیں۔ یہ حال ہمارے کتوں کا ہے۔ بہرحال مخلوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر یہاں پر اور پھر فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی جنتوں کی بشارتیں دیں، اور مختلف یہ 1 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر 10 نمبر آیت مبارکہ تک، یہ رکوع نمبر 15 ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے گزشتہ اقوام کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ گزشتہ اقوام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا، میرے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور میری اطاعت سے منہ موڑا۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ پھر ہم نے ان کا حشر کیا کیا، وہ پہ ساری قوموں کے میں نے ذکر تقریباً جو ہے اختصار کے ساتھ گزار دیے۔ یاد رکھیے گا، ایک لفظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ گزشتہ اقوام نے جیسے جھٹلایا تھا، ایسے ہمارے بھی لوگ ہیں، ہماری قوم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ صرف اپنے قول سے جھٹلاتے تھے، ہم نہیں مانتے جی بس۔ میں یہاں پر پڑھ رہا تھا آج ہی حضرت قوم سمود کے بارے میں، جن کا تذکرہ گزر، وہ بڑی طاقتور قوم تھی، بہت زیادہ طاقتور تھی۔ اتنی طاقتور وہ قوم تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کے اوپر بکرا رکھ کر زندہ کھا جایا کرتی تھی۔ اتنی طاقتور وہ قوم تھی قوم سمود کہ وہ اپنی جس بیوی سے ایک دفعہ اسے مل لیتے، وہ بیوی جو ہے 2 ہفتے اٹھنے کے قابل نہیں رہتی، اتنی طاقت تھی، اور ایک دفعہ ہم بستری ملنے سے اس کو حمل ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی کہ ان کے بہت سے تذکرے ہیں۔ وہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہوئی ہیں، سب سے طاقتور قوم سمود تھی۔ اور آپ جانتے ہیں قوم سمود پر کون سا عذاب آیا تھا؟ قوم سمود پر ایک عذاب یہ آیا تھا کہ ایک فرشتے نے چیخ ماری تھی ان کے باہر کھڑے ہو کر، ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ دوسرا یہ عذاب آیا تھا کہ ان کے اوپر پانی کا بند ٹوٹ گیا تھا، صرف ایک چیخ اور پانی کی مار تھی وہ قوم۔ تو ہم تو وہ پہاڑوں کو کھود کر، آج بھی اثرات موجود ہیں جنہوں نے وہاں پر ان محل بنائے ہوئے ہیں پہاڑوں میں، آج بھی اگر وہ نیٹ پہ دیکھا جائے یا جانا پڑے، اگر موقع ملے تو وہ آج بھی اثرات موجود ہیں۔ پہاڑوں کو کھود کر وہ اپنے محل بنا لیا کرتے تھے۔ تو ہم تو کچھ بھی نہیں یار، ہماری تو اتنی طاقتیں نہیں ہیں، ہم تو اتنی دیر جناب کوئی کام کھڑے ہو کر کر بھی نہیں سکتے، ہم تو جلدی تھکنے والی قوم ہیں۔ اور ان کے قد بھی بڑے بڑے، 1000 سال ان کی عمریں ہوتی تھیں، ان کے بڑے بڑے قد ہوتے تھے جناب، 60 ہاتھ قد تھے۔ اور پھر جو ہے ان کا جسم بڑا توانا اور طاقتور ہوتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے پتھر ان کو اپنی ہتھیلی کے پر اٹھا کر نیچے پھینکتے تھے، اور پھر ان کے اندر مقابلے بازی ہوتی تھی کہ کون کتنا زیادہ پتھر اٹھاتا ہے۔ بڑے بڑے ہیوی پتھر جو ہیں وہ اٹھا کر ان کو الٹا پٹک دیتے تھے، ان کے اندر یہ مقابلہ ہوتا تھا۔ تو ہم تو ایسے نہیں ہیں، ان کے اوپر اگر عذاب آ سکتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو سکتی ہیں، اللہ کی لاٹھی کے آگے وہ ٹک نہیں سکتی، تو میرے بھائی ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم پھر کہاں کے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو عاجز اور انکسار بندے ہیں، ہماری تو کسی کے نہ 3 میں سے تو نہ 13 میں سے۔ بہرحال ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں،
فرمایا کہ میرے پیارے حبیب کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو اخلاق کا سب سے اعلیٰ تاج دے کر بھیجا ہے، اخلاق کا سب سے اعلیٰ تاج۔ یہ آخری حدیث مبارکہ اس موضوع کے اوپر میں یعنی کہ سنا کر اگلے موضوع کی جانب جاؤں گا۔ کریم آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا، میرے سب سے بولیے قریب وہ ہوگا، نیڑے وہ ہوگا، فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، جس کا اخلاق۔ ہمارے ہاں اخلاق پتہ نہیں کس چیز کو کہتے ہیں۔ اخلاق ہمیں پتہ ہے کہ اب میں مثالیں نہیں زیادہ دینا چاہتا، بہرحال ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے کریم آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جو مومن مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی شرمگاہ کی، اپنی زبان کی، فرمایا میں محمد اسے جنت کی ضمانت دے دیتا۔ اس لیے اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے، اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں جو بے باکیاں کرتے ہیں، اللہ کے صحابہ کرام کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، ائمہ مساجد کے بارے میں، عوام الناس کے بارے میں، محلے والوں کے بارے میں، تعلق داروں کے بارے میں، رشتہ داروں کے والوں میں، بھائی والوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جو زبان کرتے ہیں ان سے دیکھنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب میرے نیڑے ہونا چاہتے ہو نا پھر اخلاق اچھا کر لو، جب مجھ سے دور جانا چاہتے ہو تو پھر جو مرضی، ما شئت ما ذہبا، پھر جو مرضی کرو۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے اگلے موضوع کی جانب میں بڑھتے ہیں، پھر یہاں پر فرمایا گستاخی رسول کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، آپ کے بارے میں مختلف الفاظ حیل و حجت گھڑتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا صلی اللہ علی آلک و صحابک یا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا گستاخ رسول کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ انجام سے بے خبر ہو جائیں۔ یہاں پر ایک مثال دی گئی، اسی مثال کو ہی میں جو قرآن مجید فرقان حمید میں دی گئی، یہ 1 نمبر سے لے کر 33 نمبر آیا مبارکہ تک، رکوع نمبر 3 ہے اور سورۃ قلم ہے، جس کے اندر فرمایا گیا ان کی مثال ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبیوں کی شان میں آج بھی لوگ گستاخیاں کرنے والے موجود ہیں۔ آپ کو نہیں یقین تو مرزا جیلمی کا اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو اب تو یہاں تک وہ کنجر پہنچ چکا کہ اب نقل کفر نہ باشد۔ پہلے کہتا تھا بابے شاہ کوئی نہیں، پھر کہتا تھا جناب فلاں شاہ کوئی نہیں، صحابی شاہ کوئی نہیں، پھر وہ ایسا ایسا بڑھتا گیا کنجر، ایسا ایسا۔ وہ کیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کے اوپر جسم کے اوپر پھوڑا نکل آئے تو اس کا علاج نہ کیا جائے بر وقت تو وہ ایسا ایسا بڑھتا رہتا ہے، تو وہ ایسا ہی تھا اس کا وہ زخم اندر کی میل۔ یہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں باقاعدہ بیان شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ اس کے اندر بھی اب وہ پھوڑا، اب وہ کہنے لگا، وہ پھوڑا اتنا گندا اور پیپ زیادہ ہو گیا کہ اب وہ کہنے لگا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت۔ وہ کہنے لگا نبی تو شے ہی کوئی نہیں۔ ان کا کنجر جن سے صدقے نہ جنت جانا ہے، جن سے صدقے نہ تجھے کلمہ نصیب ہوا، اور آج جس کے صدقے کی وجہ سے تو بیٹھا کھا رہا ہے۔ ہمیں مزے کی تو بات تو یہ ہے کہ کبھی جناب ہمیں نائک جو ہے دین سکھانا شروع کر دیتا ہے، کبھی انجینئر سکھانا شروع کر دیتا ہے، کبھی کوئی پلمبر سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ دین کو ہم نے سمجھ لیا کہ شاید کسی بھی دکان سے سودا لے لیا تو دین مل گیا۔ ہر دکان سے سودا دین کا نہیں ملتا۔ یاد رکھیے گا یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کچھ لوگ تھے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم جی جناب کل جائیں گے تو اپنے باغ سے پھل توڑ کر لے آئیں گے۔ یہ ایک مثال تھی جو اللہ کے نبیوں کی شان کی گستاخی تھی۔ تو فرمایا کہ ہم جائیں گے صبح جناب پھل توڑ کے لے آئیں گے، مگر لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے اپنے باغ کے لیے اپنے نبی سے دعا کرائیے۔ انہوں نے کہا جی دعا کی کیا ضرورت، ہم نے جناب سارا سال محنت کرتے رہے، اب پھل توڑنے کا ٹائم ہو گیا۔ اگلے دن وہ گئے، ان کا سارا باغ راتوں رات عذاب کی لپیٹ میں آ گیا، سارا اجڑ گیا، بے خبر۔ وہ جناب جب لوگ بے خبر اجڑ گیا باغ تو وہ جناب واپس آئے، اپنے دوسرے دن باغ کو دیکھا
وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ نبیوں کی شان میں گستاخی نہ کرو؟ یہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ وہ باغ والوں کی مثال دیکھو، ان تحبط اعمالکم، ان کے باغ کے اعمال اگر ضائع ہو سکتے ہیں تو تمہاری نیکیوں کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی اولیاء کرام کے بارے میں، جب بھی صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت پاک کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت امیر معاویہ، حضرت سفیان کی یا تک جس صحابی کا بھی ذکر آ جائے اپنی گردنیں ادب سے جھکا دیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کے بھی وارث ہیں اور سرکار کی بارگاہ کے منظور نظر ہیں۔ اسی لیے جب بھی ان کا تذکرہ ہو ادب سے، عاجزی سے، انکساری سے، اگر کوئی ان کے بارے میں بولنا لگے، کہے جی وہ فلاں جنگ صفین میں ہوا، یہ ہوا، جنگ جمل میں یہ ہوا، جنگ فلاں فلاں، اس کو کہو وہ جنگیں تمہارے ساتھ، ہم ان چین کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑتے، ہم تو بس ہمیں تو کوئی یار دی گل سنا سانو، کتاباں میں پھسا نہ سانو، کوئی یار دی گل، کوئی عشق کی بات ہے تو وہ بتا، کوئی محبت مصطفیٰ کی بات ہے تو وہ بتا، کوئی محبت صحابہ کی، محبت اہل بیت کی، محبت اولیاء کی بات ہے، کوئی ان کے دامن سے کوئی جوڑنے والی بات ہے تو وہ سنا۔ ہم یہ ایرو گھیروں کی باتوں میں، کوئی کہے جو قصے نے کہانیاں، ان کو قصہ ہے یا کہانی ہے، ہمیں بس یار کی بات سنائی جا، ہمیں یار کو منانے کا طریقہ سکھا۔ ارے یار کو منانے کے لیے بابا بلے شاہ نے کیا پہنا تھا پیروں میں؟ گھنگرو۔ انہوں نے کہا نچنا جائز نہیں، انہوں نے کہا نچنا اتھے جائز ہوندا جتھے یار نو مناونا پئے۔ انہوں نے پوچھا بلیا بلے، انہوں نے کہا بلا نہیں پلا، بلا نہیں پلا، مین معاف کر دیو۔ انہوں نے کیا کی کرن دیا سیدیں، اے جناب شاہ عنایت اللہ ارائیں دے کے نچن دیا ہے۔ انہوں نے کہا ارائیں نہ ویکھ، اے ویکھ ان دے اندر اللہ نے نور کتنا رکھیا ہے، ولایت دا چراغ کتنا رکھیا ہے۔ اج بھی قصور دے اندر ڈیوا بلدا ہے، قصور دا جدو نام ہوندا ہے بابے بلے شاہ دا نام پہلے زبانوں تے ہوندا ہے۔ وجہ کی ہے؟ انہاں یار نو منایا سی، انہوں نے وچوں کیڑے، انہوں نے اتنی آکھیا جی جائز ہے یا نہیں جائز، فلاں ہے یا نہیں ہے، جی ٹھیک ہے وہ ہے، یہ وہ میں نہیں گئے، بلکہ انہوں نے یار کو منانے کا طریقہ سیکھا۔ بہرحال عزیزان گرامی آگے چلتے ہیں، صرف 3 موضوعات باقی ہیں، واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا، میں مختصر کر دوں، انشاءاللہ 5 سے 6 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اب چونکہ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اگر کھل کر کلام نہ کیا جائے تو ان موضوعات کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، بلکہ بد دیانتی رہ جاتی ہے، خیانت ہو جاتی ہے۔ کریم آقا السلام نے، یہ مسجد جن ہے، آپ نے دیکھی ہوئی ماشاءاللہ، جنہوں نے دیکھی اللہ ان کو لے جائے دوبارہ دکھائے، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ مسجد جن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر تو حافظ صاحب دور کرنے کے لیے حافظوں سے دوسرے حافظوں کی معاونت لیتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دور کرتے تھے آپ کے ساتھ حضرت عمر بن سعد اور دیگر آپ کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص جو نمایاں تھے، وہ آپ کے ساتھ جاتے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں بیٹھ کر جنوں کے ساتھ دور فرمایا کرتے، اور آپ کے قرآن کی وجہ سے جنوں کی ایک پوری جماعت آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ وہاں پر آپ تشریف رکھا کرتے تھے، آج بھی وہ مسجد جن وہاں پر موجود ہے، وہاں پر جن جو ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وادی جن بھی ایک ہے۔ تو بہرحال کریم آقا السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ جنوں میں سے بھی ایسے ہیں کہ جو آپ کو نہیں مانتے اور کچھ مانتے ہیں۔ فرمایا پیارے حبیب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا ہم جنوں میں سے بھی، پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہوئیے گا، ہم جنوں میں سے، جس طریقے اس کی میں ایک مثال سمجھا دوں کہ ایک بچہ ہو، اس کے پاس کچھ کھلونے ہوں، ہمارے بیٹے ہیں، اس کا ایک کھلونا ٹوٹ جائے، کیا ہو جائے؟ ٹوٹ جائے۔ دوسرے بچے کے پاس مثال کے طور پر، جیسے اگر آپ کے 2 بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، ایک کا کھلونا کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ اب وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے یا کہتا ہے، دل افسردہ ہوتا ہے کہ میرا کھلونا ٹوٹ گیا۔ میں قرآن کو سمجھانے کے لیے مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ اب وہ بچہ کہے کہ بابا مجھے کھلونا لا دو یا مجھے یہ کھلونا دو، بابا کہتا ہے بیٹا آپ یہ کھلونا نہ لے، اس جیسا تمہیں اور لا دوں گا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ بات میں کر گیا، ویسے میں پوائنٹ کی بات جو کرنی تھی وہ میں کر گیا۔ کہا کہ بیٹا آپ اس کا کھلونا نہ لیں، بھائی کا، بہن کا کھلونا نہ لیں، اس جیسا تمہیں اور لا دوں گا۔ تم پریشان؟ اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب پریشان نہ ہوئیے،
جو جن یا انسان آپ کو جھٹلاتے ہیں فرمایا ان جیسے ہم اور لا دیں گے جو آپ کو مانیں گے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب نے میرے دل کا اتنا خیال رکھا ہے، مجھے پریشان نہیں ہونے دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر سیکنڈ لاسٹ ہمارا موضوع ہے، فرمایا اپنی قوم کو دعوت توحید دو۔ فرمایا کہ ناانصاف لوگ جو ناانصافی کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ کس کا ایندھن ہوں گے؟ بولیے، جہنم کا ایندھن ہوں گے ناانصاف قوم۔ اور ناانصافی بڑے مختلف زمرے کی ہوتی ہے، صرف تولنے کے لحاظ سے ناانصافی نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں اچھی بات نہ کہنا جو اس کے بارے میں ہو وہ بھی ناانصافی ہوتی ہے، کسی کی اچھی بات کو چھپا کر برائی بیان کرنا یہ بھی ناانصافی ہوتی ہے، کسی کا حق اس کو کما حق کو ہو نہ دینا یہ بھی ناانصافی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ اپنے جن بھی لوگوں کو جب بھی تبلیغ کریں فرمایا اس کو توحید کی تبلیغ کریں، اللہ کی وحدہ لا شریکیت کی توحید کریں۔ یاد رکھیے گا آج کچھ لوگ کہتے ہیں ان اہدنا الصراط المستقیم، صراط نہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت کریمہ زیادہ پڑھتے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ہی عبادت کرو، اسی سے ہی مدد طلب کرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ توحید کا پیغام آیا ہے، بے شک عبادت اور سجدہ اللہ رب العزت کی ذات کو، سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت ہو، سارے سجدے منع ہیں۔ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبے کو توجہ بناتے ہیں، توجہ الی الکعبہ کر کے سجدہ ہم خدا کو کرتے ہیں۔ کس کو کرتے ہیں؟ خدا کو کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بے شک اس میں توحید کا درس ہے، مگر توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی۔ شیطان سے بڑا کوئی توحیدی نہیں تھا، کہا تھا کہ حضور یا باری تعالیٰ تینوں سجدہ کریں گے، آپ کی ذات کو سجدہ کریں گے، اس کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میری توحید تب مکمل ہوگی جب میرے پیاروں کو بھی ماننا ہوگا۔ اب پتہ یہ چلا اللہ کی توحید کب مکمل ہوتی ہے؟ جب اس کے پیاروں کو مانا جائے۔ اگر کوئی کہے صرف اللہ کی مانو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانو، تو اس کو کہنا تو او یہ جڑے نے کیا سی، میں اعلیٰ، میں جناب سب سے بڑا، میں تو سجدہ نہیں کروں گا، تو اسی کی نسل سے ہے، ہم اس کی نسل سے ہیں، ہم رب کو بھی مانیں گے، رب جس کو منوائے گا ہم اس کو بھی مانیں گے۔ تو بہرحال یہ آج کا آخری موضوع اللہ رب العزت نے فرمایا، آج جو ہم اتنی دیر بیٹھے ہیں اس کا یہ سورۃ مزمل ہے اور اس کی آیت نمبر 73 ہے اور یہ رکوع نمبر 14 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسا کیجئے، دیکھیے کتنا اللہ رب العزت اپنے حبیب کا خیال رکھتا ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا، فرمایا پیارے حبیب آپ ساری رات کھڑے ہو کر میرے حضور عبادت نہ کیا کریں۔ دیکھیے اللہ کتنا انداز میں، ذرا اس بات کا لطف لیجئے، اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا آپ کے پاؤں پر جو ورم آ جاتے ہیں، فرمایا تیرے مولا کو یہ ورم بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا پیارے حبیب اتنی رات حضور تو بخشے ہوئے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو جناب گناہوں سے پاک ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو معراج کے دلہا ہیں، اگر حضور ساری رات کھڑے ہو ہمارے لیے اور امتی کھڑا نہ ہو اپنے حبیب کے لیے، اپنے خدا کے لیے، تو بتائیے یہ نا انصافی ہے یا انصاف ہے؟ فرمایا پیارے حبیب قم اللیلا، قم اللیلا کاف کے اوپر پیش ہے، کم اللیلا نہیں ہے، قم اللیلا رات کا تھوڑا سا حصہ، قم تھوڑا سا حصہ تھوڑا سا کر لیا کرو، میں تیری قبول کر لوں گا، تو میرا پیارا ہے، لاڈلا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سرکار ساری رات کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کر دعا کرتے یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی۔ رب فرماتا پیارے حبیب قم اللیلا، تھوڑی دیر، مصطفیٰ کہتے قم اللیلا، حضور رب فرماتا قم اللیلا، حضور کہتے یا رب حب لی امتی، حضور کہتے یا رب حب لی امتی، حضور فرماتے یا رب حب لی امتی۔